علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، آپ اپنے اسکرینز میں آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ سیلاب آیا ہوا ہے، پنجاب میں آیا ہوا ہے، بہت بری حالت ہے. KPK میں آیا ہوا ہے، خیبر پختونخوا، سوات میں بہت بچے بھی بہہ گئے ہیں، بڑے بھی بہہ گئے ہیں، اور حیدرآباد کے علاقے میں بھی بہت بری طرح سیلاب آیا ہوا ہے. اف یو ریکال، ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو ایمیشنز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹو دس ٹو دا کلائمیٹ چینج، وہ ہمارے پاکستان کی 1% ہے، بٹ وی آر ایکچولی ایکسٹریملی کلائمیٹ اسٹریسڈ کنٹری. اور یہ جو ہے یہ بہت ہی ریگولیرٹی سے آ رہا ہے. 2022 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی تھی. پچھلے سال آیا تھا بٹ اتنی بری حالت نہیں تھی، اور اس سال پھر بہت زبردست بری حالت ہے. اینڈ گیون آر اسٹیٹ آف دی اکانومی، یہ تو بہت ہی ہماری جو کیپیسٹی ٹو ابزارب اٹ وہ بہت کم ہے. ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اس وقت تک ابھی تک کتنا ڈسٹرکشن ہوئی ہے، کتنی فیٹیلٹیز ہوئی ہیں، اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا جو ہم نے کوئی لیسنز لرن کیے ہیں، کوئی ہم نے ایسی چیز کی ہے جو ٹو منیمائز دا لاسز. اور اس میں ہم جو ڈسکشن کریں گے وہ بزنس ریکارڈر کے ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں عبدالرشید آزاد صاحب. ہی ول گیو اس دا ڈیٹیلز کہ کتنا لاسز ہوئے ہیں. جنرل محمد افضل صاحب ہمیں جوائن کیا ہے، انہوں نے فارمر چیئرمین ہیں NDMA کے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے. عابد سلیری صاحب ہیں جو STPI سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ ہیں اور کافی سالوں سے ہیڈ ہیں. اینڈ نیڈ آئی ایڈ اٹ از ون آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ تھنک ٹینکس ان دس کنٹری، اور ان کا اپنا کام جو انہوں نے کیا ہے آن کلائمیٹ چینج دیٹ از کوائٹ ایگزمپلری. یہ اٹینڈ کرتے ہیں ساری انٹرنیشنل کانفرنسز بھی، اینڈ his contribution is a lot. But before going to the experts, I want to ask آزاد صاحب کہ ابھی تک کتنے لاسز ہو گئے ہیں. آئی نو کہ اگلے ہفتے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور بارشیں ہوں گی، اور ابھی تک یہ جو سیلاب کا سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، بٹ ابھی تک کیا سچویشن ہے؟ ابھی تک سیلاب کی وجہ سے پورے ملک میں 178 بٹ ناٹ بلوچستان، رائٹ؟ بلوچستان تھینک گاڈ از ناٹ. بلوچستان ابھی اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوا، لیکن باقی ملک میں بالخصوص پنجاب، KP اور سندھ میں ابھی تک 178 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. کوئی 491 لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں. 610 جو ہاؤسز ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی 150 سے زیادہ جو ہیں مکمل ہی تباہ ہو گئے ہیں، اور 450 سے زیادہ جو ہیں وہ پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں. اس کے علاوہ لائف اسٹاک کو 126 ڈیمیج 600. آپ نے کتنے کے گھر ہوئے ہیں؟ 610. آئی تھنک وہ جو ڈیمیج ہے وہ اس سے شاید زیادہ ہی ہو، کیونکہ لاٹ آف پیپل آر ہوم لیس ناؤ. لیکن یہ ارلی اسٹیمیٹ، یہ تو ابھی ہاں، کیونکہ ابھی تو آن گوئنگ ہے تو نہیں ہوا ابھی پورا. آج بھی ابھی تک جو ریسنٹ جو ڈیٹا ہے ابھی مزید اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں لاہور پنجاب میں. بٹ ایکچولی ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہ کر نہیں سکتے جب تک کہ اٹس ناٹ. جی پہلے تو ریلیف اینڈ ریسکیو کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، اور اس میں ہماری آرمی بھی مدد کر رہی ہے. آرمی مدد کر رہی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، گورنمنٹس فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس کر رہی ہیں. سڑکیں تباہ ہوئی ہیں. گلگت بلتستان میں کچھ 7-8 جو پل ہیں وہ بہہ گئے ہیں. ٹوٹل 9 پل پانی نے تباہ کر دی، فلڈ واٹرز نے. اس میں سے 8 گلگت بلتستان میں ہوئے ہیں، 1 KP بلوچستان میں ہوا ہے. تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. اور فصلوں کو ابھی جو ارلی اسٹیمیٹس ہیں کوئی 20% تک نقصان ہوا ہے. اس میں سب سے زیادہ گنے کا اور چاول کی فصل ہوتی ہے. میجر کراپس جو کہ ہماری کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹو GDP. ہاں، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ بھی افیکٹ ہوگا اس سے بہت زیادہ. جی تو ابھی تک تو یہ جو ہے، بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بیسک وجہ جو ہے، ون آف دا ریزنز، obviously not the only reason، کہ وہ گلگت بلتستان ایریا میں ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ بہت جلدی پگھل گئے تھے، بیکاز ٹیمپریچرز went up to above 45 in some areas. تو وہ گلیشیئرز پگھلے ہیں جس کی وجہ سے یہ فلڈز جو ہیں یہ ان کی جو وہ ہے بہت زیادہ ہو گئی تھی. اس سال ریکارڈ گرمی پڑی ہے ہمارے ناردرن ایریاز میں. گلگت بلتستان والی سائڈ پہ
چلاس میں تو 47 تک جو ٹیمپریچر ہے وہ گیا ہے, وہ ریکارڈ ٹیمپریچر تھا. اور جو پچھلے سال کافی عرصہ بارشیں نہیں ہوئی, پھر برف باری بھی بڑی لیٹ ہوئی تھی, وہ بھی امپیکٹس ہیں. اور اس کے علاوہ جو مین میڈ پرابلمز ہیں, جیسے ہمارے سوات والی سائڈ پہ دریاؤں کے کناروں پہ ہوٹل بنا دیے جاتے ہیں. ناران کا صرف سوات میں نہیں جی, یہ تو پنجاب میں بھی, ادھر بھی, بٹ پنجاب میں ریزنیبل جو ہمارے ہاں ٹورزم جو ہے وہ ریزنیبل نہیں ہے, رسپانسبل ٹورزم نہیں ہے, اور اس کو اتھارٹیز بھی صحیح طرح سے مینیج نہیں کرتی ہیں. پہلے اجازت دے دیتے ہیں. وہ ایک ہنزا میں ایک لیک ہے عطاباد لیک, وہاں پہ ایک بہت بڑا 5 اسٹار ہوٹل بنا ہوا ہے, اور وہ اس عطاباد لیک میں ہی اس کا جو فضلہ وغیرہ ہے وہ اسی میں جاتا تھا. تو وہ بھی تو ایک ہمارا کوئی فارنر ٹورسٹ آئے تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور بعد میں اس ہوٹل کو فائن بھی کیا گورنمنٹ نے, اور وہ ختم بھی کرایا. تو یہ تو these things are going on. I would like to go to General محمد افضل صاحب. سر آپ بتائیے گا, آپ 2022 میں تھے تو اس وقت تو میرا خیال میں گورنمنٹ کو نے بہت افیکٹو کیا تھا. شہباز شریف صاحب تھے, شری رحمان تھیں, آئی تھنک شی واز ایکسٹریملی افیکٹو پاکستان کا موقف کرنے میں. 10 بلین کے قریب میرے خیال میں انہوں نے وہ فورن ایڈ جو تھی وہ پلیج ہوئی تھی, مگر آئی صرف میرے خیال میں 2.8 بلین کے قریب. تو یہ کیا دس واٹ واز ڈن ود دیٹ 2.8 بلین؟ میں نیکسٹ انجینئر آفیسر, تو فلڈ جو ہیں ہیز بین پارٹ آف مائی لائف, کہ 2092-93 والا فلڈ بھی ہم نے دیکھا, 2010 کا فلڈ دیکھا, 2014 میں ہیڈ آف فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن تھا, اس فلڈ کو میں نے دیکھا. اور ایز ہیڈ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اگر مئی 2019 میں دیکھیں گے تو آئی ہیڈ اے ٹاک ود جیو ٹی وی, اور میں نے اس وقت پریڈکٹ کیا تھا کہ اربن فلڈنگ جو ہے اگر ہم نے میئرز نہ لیے, یہ میں بات کر رہا ہوں 2019 کے مئی کی, اور اگر ہم میئر نہ لیے تو فیوچر میں ہماری فلڈنگ جو ہے وہ اربن فلڈنگ ہی ہوگی, اور اس سے ڈیمیجز ہمارے بڑھتے ہو رہی ہے. بٹ میرا صرف آپ سے یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ نے اس کے بعد کچھ کیا کہ they just let it pass؟ تھوڑا سا کانٹیکسٹ اگر ہم اس کے فائنینشیل امپلیکیشنز کا سمجھ لیں, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ میں 2022 کے نمبرز کے اوپر آپ کو ایکوریٹلی بتا نہیں سکوں گا کہ گورنمنٹ نے اس کے ساتھ کیا کیا, لیکن کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ پچھلے 20 سالوں میں آپ تقریباً 18ویں نمبر سے اٹھ کے 4تھے نمبر پہ آ گئے ہیں ڈیزاسٹر پرون کنٹریز کے اندر. اور فلڈ جو ہے یہ ایک فینومینن ایسا ہے جس کو ابھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا ہے. ایک اور میں تصحیح کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے بارے میں ایک مت ہے کہ شاید ہم جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ پروڈیوس نہیں کر رہے. انفارچونیٹلی ریسنٹلی while I was teaching in London School of Economics, میں بچوں کو ادھر تھوڑی ریسرچ کی, اور وی کیم ٹو کنکلوژن کہ اس وقت پنجاب پرائمریلی سینٹرل اینڈ ناردرن ہمارا جو انٹریٹڈ سیوریج واٹر ہے وہ ٹن گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس کر رہا ہے, جو کہ ہماری نالیوں کے اندر, سڑکوں کی سائڈ پہ, ہماری گلیوں میں, شہروں میں اور گاؤں میں ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارا فائنینشیل لاس جو ہے وہ اتنا بڑا ہو رہا ہے کہ ایک تو ہر سال وی آر لوزنگ اراؤنڈ $2 billion ٹو دی فلڈز, اور ہر 5ویں سال کے اندر within 5 years we lose around $10 billion, اور 20 years میں we are losing $20 to $30 billion every 20 years. اور یہ جو سارے فگرز ہیں اگر ان کو جمع کریں تو یہ $50 billion کے قریب 20 سالوں میں بنتا ہے, جو کہ ہماری اکانومی کو اٹھنے نہیں دے رہا. میں صحیح جی کچھ کہنا نہیں میں یہاں پہ جی ایک اور بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے تقریباً ناردرن پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں تقریباً 7 لاکھ کے قریب ٹیوب ویل ہیں جو کہ گراؤنڈ واٹر کو باہر نکال رہے ہیں اور استعمال میں لا رہے ہیں. آپ کا جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی ڈپلیٹ ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی 1 ملین ایکڑ فیٹ پانی کی قیمت جو آج کی مارکیٹ کے اندر ہے وہ $1 billion ہے. اور جو کل صرف پنڈی میں بارش ہوئی ہے وہ تقریباً 156 ملی میٹر ہوئی ہے, وہ تقریباً
صرف پانی کی پرائس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تقریباً لاس ہے آلموسٹ $125 to $130 ملین، اور جو چکوال میں ہوا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ +1 بلین کے قریب ہے. Okay, so these are sort of very disturbing figures. Let's go to the experts. So Larry صاحب بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کیا what do you think is the government doing enough؟ کیا کس طرف ہمیں جانا چاہیے؟ کیا ہم کس پوزیشن میں اس وقت ہیں؟ انجم وہ شعر ہے نا منیر نیازی کا، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. سو بنیادی طور پہ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کلائمیٹ چینج اور اسپیشلی یہ بارشوں کا اتنا ایریٹک بیہیویئر، یہ صرف پاکستان ہی نہیں، جب پاکستان ڈوب رہا تھا تو نیو یارک اور نیو جرسی جو ہے وہاں بھی سیلابی کیفیت تھی. روس کا ایک بڑا علاقہ جو تھا وہ بھی سیلاب کی نظر ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے چائنا جو ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ سیلاب بھگت چکا تھا. ٹیکسس جو ہے وہاں پہ سیلاب آ چکا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ اب اس کلائمیٹ چینج کے بعد یہ جو موسمی تغیر ہے، اسپیشلی یہ بارشوں کا جو اتنا ایریٹک سلسلہ آنا، اتنا ایکسٹریم کا آنا، اب یہ کوئی کنٹری اسپیسیفک یا ریجن اسپیسیفک نہیں رہا، یہ تقریباً پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ کلاؤڈ برسٹ. money to deal with it. I mean, I know کہ وہ جو وائلڈ فائرز بھی جو ہو رہی ہیں وہ گرمی کی وجہ سے اسپین، فرانس، یہ سارے ملکوں میں جو ہوئی ہیں، انگلینڈ میں ابھی وہ فلڈز وغیرہ جو آ رہے ہیں، that's true, but they have a bit more money to be able to withstand it. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. تو ایک تو یہ تھا کہ یہ ایک بڑا یونیورسل سلسلہ جو ہے وہ بن رہا ہے. دوسرا چکوال ڈسٹرکٹ کو اگر آپ دیکھیں جو کہ پنجاب میں کل سب سے زیادہ متاثر ہوا، تو چکوال کی پورے سال میں جو ایوریج بارش ہوتی ہے وہ تقریباً 550 ملی میٹر بارش ہوتی ہے پورے سال میں. چکوال کل کے دن میں 440 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. یعنی پورے سال کی جو بارش تھی وہ تقریباً بارش اگر ایک دن میں ہو جائے تو وہاں پہ آپ جتنے بھی ارینجمنٹ کر رہے ہوں وہ شاید نہ کافی ہوں. تو یہ تو ہے وہ جو جتنے اگر فرسٹ ورلڈ ٹائپ بھی ارینجمنٹس ہوں تو دے ناٹ انف. ڈاکٹر صاحب I'll take a short break now, but we'll come back and please we'll come back to you after a short break. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم ڈاکٹر عابد سولیری صاحب کے پاس ہی جائیں گے. وہ بتا رہے جی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ چکوال میں ایک دن میں اتنی بارش ہوئی ہے جو پورے سال میں ہوا کرتی تھی. سو دس از انڈیکیٹو آف دا میجر اسٹریس، کلائمیٹ اسٹریس that city and the country is facing these days. یہ جو ہم نے بات کی وقفے سے پہلے وہ تو تھی جو شہر دے ظالم لوگ سن، ایکسٹرنل فیکٹر. وہ جو ہمیں مرنے کا شوق ہے اگر اس کی طرف دیکھیں تو ایک چیز جو آپ کو ڈیزاسٹر آفٹر ڈیزاسٹر کامن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو وکٹمز کا پروفائل ہے بدقسمتی سے اس میں کوئی آپ کو خاص چینج نظر نہیں آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ اچھا جو پرانے خستہ حال مکان ہیں وہیں کی چھتیں گرتی ہیں، وہاں پہ کیجویلٹی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا رورل ایریا ہے وہ وہیں پہ لائیولیہوڈ بھی افیکٹ ہوتا ہے، وہیں پہ لوگوں کو ڈسپلیس بھی کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وکٹمز میں زیادہ تعداد جو ہے وہ خواتین اور بچوں کی ملتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کا انکم پروفائل آپ دیکھیں لوگوں کا جو زیادہ متاثر ہوتے ہیں، خواہ وہ 2022 کے فلڈز ہوں، خواہ وہ یہ والا جو مانسون اسپیل ہے، یا 210 کے فلڈز میں دیکھ لیں تو وہ لوور ٹو لوور مڈل انکم پروفائل ہی آپ کو نظر آتا ہے. اور ابھی تو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی 2 سے 3 اسپیل مانسون کے اور ہوں گے. تو خدا نخواستہ جب یہ دریائے سندھ کی طرف جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ انفلوئنشل لوگوں کی زمینیں بچانے کے لیے یا وہاں پہ جو انسٹالیشن جو ہوتی ہیں بند اور ریزروائر ان کو بچانے کے لیے دریا کے اس کناروں پہ پشتے توڑے جاتے ہیں جس طرف آبادیاں ہوتی ہیں، اور وہ آبادیاں جو ہیں وہ
ہر سیلاب میں بہ جاتی ہیں. تو یہ جو ایک پیٹرن ہے, یعنی جو میں کہہ رہا ہوں کہ سیلاب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ تو کرولٹی ہے نا کہ آپ ایئر آفٹر ایئر آپ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, رائٹ؟ کہ جو نئی نالے پہ ہی تباہی آتی ہے, وہ جو آپ کے پوش ایریاز ہیں جب وہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ریزیلینس ہوتی ہے. تو ریزیلینس کے لیے آپ کے پاس جب تک ایک پرائرٹائز انویسٹمنٹ ان ایریاز میں نہیں کی جاتی تب تک وہاں پہ ریزیلینس نہیں آ سکے گی. کین یو آئیڈینٹیفائی کہ کس انویسٹمنٹ, بیکاز میں پڑھ رہی تھی تو کوئی ایکسپرٹ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو 40 to 50 بلین, یہ فارمر ایک اسٹیٹ بینک گورنر ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ 40 to 50 بلین ڈالرز چاہیے ٹو ڈیولپ دیٹ ریزیلینس. وڈ یو اگری ود دیٹ ایسٹیمیٹ؟ دیکھیے ایسٹیمیٹ نمبرز جو ہیں بال پاک نمبرز, ان میں کوئی 5-10 بلین اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, لیکن جو پیٹرن ہے میں اگین اس پہ آتا ہوں کہ اس وقت محکمہ موسمیات کو تقریباً 72 آورس بڑا ایکوریٹلی بتا دیتا ہے کہ فلڈ کا پیٹرن کیا ہوگا, لیکن وہ میں اور آپ تو شاید جان سکتے ہیں. اگین جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ ہر سیلاب میں متاثر ہوتے ہیں, ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون ہے اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں, یا ان کے پاس ایکسیس ہے گیجٹس کی اور وہ دیکھ سکے. وہ تو ابھی بھی مساجد کے اعلان پہ ہی ان کا جو ہے تکیہ ہوتا ہے. تو کیا ہم کمیونٹیز کو ارلی وارن کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے فلڈ آنے والے ہیں, یا فلیش فلڈ آنے والے ہیں, یا جو کلاؤڈ برسٹ ہے وہ ہونے والا ہے؟ سیکنڈ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو کہ صرف اس وجہ سے جو ڈرائی ریور بیڈس پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ سوکھا دریا ہے, کیا ان کو آلٹرنیٹو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے؟ اگر آلٹرنیٹو نہیں ہے تو وہ تو ہر سیلاب کے بعد دوبارہ اپنی قیمتی اور مال و متاع ہونے کے بعد بھی وہ وہیں پہ آ کے سیٹل ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے جس پہ وہ جا سکے. یہ تو ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی 5-10 بلڈنگز کو خستہ حال قرار دے بھی دیتی ہے, تو وہ جو اس میں 50 فیملیز بیٹھی ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے؟ تو اگر ہاں تو وہ پریپیئرڈنیس ہے. یا پریپیئرڈنیس یہ ہے کہ ہمارے جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے اس کو ہم کتنا جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. ہم کسی علاقے میں کتنی ریز پلنتھ بنا سکتے ہیں, جیسے کہ بنگلہ دیش پہ اس وقت ماڈل ہے, انہوں نے اپنے فلڈ ایریاز میں ولیجز میں ریز پلنتھز بنا دی ہیں جہاں پہ کہ عورتوں اور بچوں کو اور اپنے مویشیوں کو لے کے سیلاب کے دنوں میں کمیونٹیز جو ہے فوری طور پہ شفٹ ہو سکتی ہیں. تو ہم نے اس طرح کے کیسے انتظامات کیے ہیں کہ کوئی ریز پلنٹس ہو تاکہ لوگ جو ہیں وہ بہہ نہ رہے ہوں. اور سب فائنل جو ہے کہ ہمارا جو سوشل پروٹیکشن سسٹم ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے ان کلیمٹیز کے لیے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اس وقت جو 8-8.5 ملین گھرانوں کو جو دیا جا رہا ہے ایک کوارٹرلی اسٹائپنڈ, کیا اس میں فلیکسیبلٹی ہے کہ فار ایگزامپل اب چکوال کو اور حیدرآباد کو فوری طور پہ اس کے جو باسی ہیں جو NSCR میں جو پہلے ان شرائط پہ پورا نہیں بھی اتر رہے تھے, لیکن اب چونکہ وہاں پہ رین ایمرجنسی آ گئی تو اس کی کتنے پرسنٹیج فوری طور پہ آٹومیٹکلی وہ اس اسکیم میں آ سکتے ہیں. تو اس کو پوری دنیا میں اڈاپٹیو سوشل پروٹیکشن کہا جا رہا ہے. تو ہمارے یہاں اس عام سوشل پروٹیکشن سے نکل کے اڈاپٹیو سوشل پروٹیکشن کی طرف جانا ہوگا کلائمیٹ چینج کے دور میں. اور جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی IMF کا وہ جو ریزیلینس 1.4 بلین جی 1.4 بلین کا اگلے 28 ماہ کے لیے, وہ نومبر میں اگر EFF کا ریویو جو ہے کامیاب ہوتا ہے تو اس کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو جائے گی, اور اس میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی کمیٹڈ ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اور کہ وہ جو پیسے آئیں گے ان کو کتنے اچھے طریقے سے لگایا جا سکے کہ یہ ٹریجڈیز ہر 2 سال کے بعد یہ جو ایک ویشیس سائیکل ہے اس کو نہ دہرایا جائے. صحیح. جنرل صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا بڑی ڈیٹیل میں کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, جب آپ تھے چیئرمین یا اگر آپ کے پاس ابھی تک انفارمیشن ہے تو ہاؤ فار ڈو یو تھنک دے ہیو گون سو فار ود دس؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی کتنے مرضی میئر کرتے رہیں تو اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان جو ابھی پرابلمس ہیں ان کو دور کیا جا سکتے. فار انسٹنس ایک پروگرام جب میں چیئرمین تھا تو ایک پروگرام آیا تھا
جس میں $10 بلین جو ہیں وہ 10 سالوں میں آنے تھے، اور وہ آنے تھے فیڈرل فلڈ کمیشن کے تھرو. نیچرلی جو ایف سی ہے وہ ای اے ڈی کے پاس جاتی ہے اور اس کے بدلے میں پیسے یہاں پہ خرچ ہوتے ہیں، اور منسٹریز کا دل یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح فورن فائنانسنگ آ جائے. انفارچونیٹلی اس پروگرام کو جب میں نے پوری ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا تو میں یہ پہ پہنچا کہ ہمارے جو میجر پرابلمز چل رہے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ ہر 5 سال کے بعد آپ ایک نیا بند بنا کے دریا کو اور ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کچی آبادیاں ہیں یا وہ آبادیاں جہاں پہ لوگ سستی زمین خریدنا چاہتے ہیں وہ اٹھ کے ان بندوں کے پیچھے آ جاتے ہیں، اور ایک بریچ اس بند میں یا ایک سپل اوور اس بند میں ہونے سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں جو واٹر ہارویسٹنگ کرنے کی ضرورت تھی، ہمیں گراؤنڈ ریچارج کرنے کی ضرورت تھی، اور ہمیں جو ہمارا ناردرن ایریا ہے جہاں پہ گلیشیئرز جو ہیں وہ بہت تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں، اور دوسری جو آپ کی لیکس ہیں وہ تقریباً ہر سال 35-36 نئی لیکس جو ہیں وہ ابل پڑتی ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے جو ہے ہمارا طریقہ کار پاکستان میں یہ چل رہا ہے کہ آپ کانکریٹ کی اور پتھروں کی دیواریں بنا کے اس کو ریٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ چیز تو ٹیمپریچر اس ایریے کا اور بڑھا دیتی ہے، جس سے ویدر اور زیادہ وہاں پہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس وقت فلڈ میٹیگیشن کی، فرسٹ فلڈ پریونشن کی، سیکنڈ فلڈ میٹیگیشن کی، اور تیسرا یوٹیلیٹی آف فلڈ واٹر پوسٹ رین جو ہے یہ نئے سرے سے اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو کرنا پڑے گا. And this requires investment, right? You're right. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آزاد صاحب آپ سے میں صرف پوچھنا چاہوں گی یہ کہ یہ جو این ڈی ایم اے کا بجٹ ہے از دیٹ سفیشینٹ ڈو یو تھنک؟ بیکاز ایمرجنسی جو ہے پروویژن فار ایمرجنسی جو ہے وہ انہوں نے 15 بلین از پروویژن فار نیچرل ڈیزاسٹرز 25-26 کے لیے، اور ٹوٹل جو انہوں نے 25-26 کا بجٹ رکھا ہے اس میں 389 بلین رکھا ہے ایمرجنسی کے لیے. would this be even remotely enough to deal with the current crisis, do you think? جس طرح کی تباہیاں آتی ہیں تو ان کے لیے تو یہ بالکل ناکافی ہے، لیکن اس کے علاوہ مگر یہ جو میرے خیال میں جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بس کے تھرو کچھ کرنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے، تحصیل ایڈمنسٹریشن کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، انہیں تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ہوا ہے. لیکن یہ جتنے ہمارے ہاں فنڈنگ ہے اس کے علاوہ صوبے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے اس مختص کرتے ہیں. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہ کے پی نے کوئی 36 بلین کیا ہوا تھا، لیکن وہ خرچ جو ہے نا اس طرح ہوتے نہیں ہیں، اکثر لیپس ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. کرپشن ہے ادھر بہت. کرپشن کا تو مجھے کچھ نہیں پتہ، لیکن وہ خرچ یعنی کہ پیسے وہاں خرچ نہیں ہوتے. اب میں آپ کو سوات کی مثال دیتا ہوں. وہ 3 سال پہلے 2022 میں تباہ ہوا، چترال تباہ ہوا. وہ جو علاقے تباہ ہوئے تھے وہاں ابھی تک سڑکیں نہیں بنی ہیں، اور وہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ ابھی تک نہیں بنا. اسی طرح کوہستان کا علاقہ ہے، وہ جو ایرا انہوں نے بنائی تھی وہ جو ارتھکویک کے بعد 2008 کے 6 کا جو تھا، 2005 کا جو تھا، سٹیز بڑا گرینڈیوس پلان تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کچھ نہیں ہوا. اینی وے جی ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھوں گی کہ you know the money that they allocate, this is not enough. تو جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ you know the government should try to divert money towards this prevention, یہ priority لگ نہیں رہی ہے. ابراہیم اس میں 2 چیزیں جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. صرف این ڈی ایم اے جو ہے اس پہ ساری ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. آپ کے پاس پی ڈی ایم اے بھی ہے اور آپ کے پاس ڈی ایم ایس بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا مرین کی جب ٹریجڈی ہوئی تھی آج سے چند سال پہلے، وہ گاڑیوں میں برف میں پھنس گئی تھی، تو یہاں پہ اعلیٰ عدلیہ نے اس کا نوٹس لے کے ڈی ڈی ایم اے کو فعال کرنے کا جو ہے وہ آرڈر دیا تھا. اب ظاہر ہے کہ کیا وہ فعال ہو گئی تھی جی؟ کیونکہ بعض اوقات کورٹس آرڈر دیتے ہیں تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے آج کل. میرا نہیں خیال کہ یہ بہت امپلیمنٹ ہوا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ
NDMA جو ہے وہ تو ایک نیشنل لیول پہ پلان کرے گی اور جو ایک جہاں پہ صوبے اور اضلاع کی کیپیسٹی جو ہے ختم ہو جائے گی وہاں پہ اس کو آپریشنل ہونا ہے. لیکن اصل چیز تو یہ ساری پریپیئرڈنس جو ہے یہ DDMA لیول پہ ہونی چاہیے. اب اگر میں سانحہ سوات کو ہی لوں تو ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ اچھا جی ریسکیو کی گاڑیاں پہنچ گئی. اب کیا وہ جو بھی بجٹ تھا ان کا, کیا اس کو کوئی غوطہ خور اس میں ڈائیورس کیا وہ اس میں امپلائی نہیں ہونے چاہیے تھے؟ کیا وہاں پہ آپ کے پاس کوئی انفلیٹیبل بوٹس یا انفلیٹیبل ٹیوب جو ہیں وہ دریا کے کنارے پہ وہ نہیں ہونے چاہیے تھے؟ کیا کچھ ڈرون نہیں ہونے چاہیے تھے جن کے ذریعے وہ جو اسٹینڈرڈ ٹورسٹ تھے ان کو کچھ اس طرح کی چیزیں پہنچائی جا سکتی کہ ان کی جانیں بچائی جا سکتی؟ یعنی جس طرح, اور یہ سارا کچھ اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈیزاسٹر ڈائگنوسس جو ہے وہ ہو کہ یا اس ضلع میں کس طرح کے ڈیزاسٹرز ہو سکتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم ایک ایمبولینس ہو اور ایمبولینس میں آپ کے پاس اسٹریچر رکھنے کی جگہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ خرچہ تو ہو چکا ہوگا لیکن کیا وہ اپروپریٹ ہے کسی ایکسیڈنٹ کے لیے؟ تو اس وقت مسئلہ صرف پیسوں کی کمی یا زیادہ ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم پرائرٹائز کریں, آئیڈینٹیفائی کریں, ڈائگنوز کریں اور پرائرٹائز کریں تاکہ اس کے مطابق جو ہے جو فرسٹ لائن آف فرنٹ پہ جن لوگوں نے آ کے بچاؤ کرنا ہے وہ کمپیٹنٹ ہوں, کوالیفائڈ ہوں. جی صحیح ہے. اور اسپیشلی یہ جو سیلاب ہے جب تک آپ کے ہیلی کاپٹر آئیں گے کسی ایجنسی کے اسٹینڈرڈ لوگوں کو لانے کے لیے تب تک تو پانی جو ہے وہ بہت سے پلوں سے گزر چکا ہوگا. تو وہاں پہ اگر آپ کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے پرائرٹائز ایکسپینڈیچر ہو تو شاید ہیلی کاپٹر وہاں تک بھجوانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. صحیح صحیح. جی جنرل صاحب, what would you want to say about the way forward? دیکھیں جی, ہمیں اس کو صرف ریلیف اور ریسکیو کے پرویو میں نہیں دیکھنا چاہیے. اس کو کچھ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پرابلم ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آئے ہیں 2018 میں, ان کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. اور اسپیشلی جو 18th امینڈمنٹ تھی اس نے کافی ساری چیزیں جو ہیں فنڈامنٹلی چینج کر دیں. اس سے جو ایک پروسیس ہوتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی کرنے کی وہ تقریباً ختم ہو گئی. اس وقت جو PDMAs اور DDMAs ہیں وہ NDMA سے تقریباً اٹانومس تو میں نہیں کہوں گا, انڈیپینڈنٹ ہیں وہ. اور یہ سارے کے سارے ابھی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں there is a lot of duplication of effort and there is nobody's responsibility. For instance, there was a era, there was a NDMA in civil defense کا ایک محکمہ پرانے زمانے میں ہوا ہوتا تھا. ابھی ریسنٹلی 3-4 اور محکمے بن گئے صوبائی لیول کے اوپر. 1122 بن گیا, ساتھ اس کے PDMAs بن گئے, DDMAs بن گئے. تو ایکچولی what you are doing is that you are depleting the effort at lower level. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہت سیریس پرابلم ہوا کووڈ کے دوران کہ جب شروع میں ہم لوگ مختلف چیزیں کہتے تھے صوبوں کو تو وہ ہو نہیں رہی تھی. اور پھر اس وقت دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک NCOC کے نام سے ایک سسٹم کھڑا کیا تھا جس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم صوبوں سے چیف سیکرٹریز موجود ہوتے تھے, ان کے نمائندے موجود ہوتے تھے, فیڈرل گورنمنٹ کے سیکرٹریز موجود ہوتے تھے اور ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے. That's true. ڈاکٹر صاحب, I'm running out of time. I just want ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سلیری اگر آپ مجھے ہمیں بتا دیں کہ یہ بھی ان کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے جنرل صاحب کا کہ there has to be coordination, duplication of effort ہمارے یہاں ہر جگہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے جو ریسورسز آلریڈی اسکیئرس ہیں وہ ویسٹ ہو رہے ہیں. So I would like you to just sum up what you think should be done. دیکھیے, یہ کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہے یہ RSF کا, یہ مئی 2026 سے پہلے ہونا ہے, یعنی اس مالی سال میں ہونا ہے کہ جو کوآرڈینیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پروونشل گورنمنٹ کی آن ڈیزاسٹر مینجمنٹ, اس کو ایک آرگنائز سسٹم میں بنایا جائے. تو لیٹ سی کہ گورنمنٹ اس پہ کیا کرتی ہے. اور جنرل صاحب نے جن ویلڈ آبزرویشن کی طرف جو دی, اسپیشلی اس کے جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل مسائل, ان کو پاکستان میں کوئی بھی چیز جب کروانی ہوتی ہے تو یا تو IMF کرواتی ہے یا FATF کرواتی ہے, عدالت
تو بن سکتی. تو لیٹس سی on that really disturbing note, خواتین حضرات, آپ نے ہمارے پینلسٹ کو سنا. it is یہ کہنا یہ تو بالکل obvious بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وی آر ناٹ ریئلی, جس طرح کہ ہمارے پینلسٹ نے کہا, ہم اس کے جو کور ایشوز ہیں, جو کور پرابلمس ہیں, وہ ہم ریزالو نہیں کر پا رہے. وی کانٹ پرووائڈ آلٹرنیٹ تھنگس. پارٹ آف دا ریزن obviously is کہ ہماری جو اکانومی کی جو اسٹیٹ ہے وہ اٹ ریمینس فریجائل. بٹ میرا جو ڈاکٹر سلیری نے جو کہا کہ وی نیڈ ٹو انویسٹ ان واٹر مینجمنٹ, اینڈ جنرل صاحب نے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ابھی سے شروع کریں گے, بیکاز اگر یہ ہمارے آتے رہے فلڈز اور بہت ریگولیرٹی سے اب آ رہے ہیں اور بیکاز آف دا کلائمیٹ چینج, تو یہ جو آتے رہیں گے تو جتنی بھی ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کریں گے, جتنی بھی ہمارے جو اکنامک ٹیم لیڈرز ہیں وہ پھڑے ماریں گے کہ جی ہم نے اسٹیبلائزیشن لے آئے ہیں, وہ ہمیں یہ چیز پیچھے دھکیلتی رہے گی, اینڈ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو گو ٹورڈز ڈیولپمنٹ. تو یہ بہت پرائیورٹی ہے یہ, اور واٹر جو ایکسیس واٹر ہے جو بہہ جاتا ہے, وی نیڈ سم سارٹ آف ریزروائرز. وہ ابھی تک ہمارے جو بجٹ ہے اس سال کا, اس میں دیر واز ہارڈلی اینی منی لیفٹ فار دیٹ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ریکٹیفائی کرنے والی ہیں. دیر از اے نیڈ فار کوآرڈینیشن. دا منسٹری آف فائنانس نیڈیڈ ٹو گیٹ ٹوگیدر ود ادر ریلیونٹ پیپل, ایکسپرٹس لائک وی ہیو آن دا پروگرام ٹوڈے, اور ان سے پوچھیں کہ کیا پرائیورٹی ہے, بیکاز یہ ہمیں پیچھے دھکیلتا جا رہا ہے. ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے, جو بھی ہم باقی سیکریفائسز کرتے ہیں وہ اس کا اثر پھر نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.